اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج کا انسان اپنے آپ پہ کلاڑی مار رہا ہے، اس کی جو تباہی ہے اس کے اپنے خواہش والی زندگی کی وجہ سے۔ امن و امان اور پیس اگر اسلام کہتا ہے تو دوسرا انسان یہ پیس ہے کیا معلوم نہیں کرنا چاہتا، چاہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ ہو یا افغانستان کا۔ میں اس بات سے کہہ رہا ہوں پیس کے معنی ہے امن۔ کس طرح کا امن؟ اللہ تعالیٰ کیا دینا چاہتا ہے انسان کو؟ یہ کتاب اسلام کی جو قرآن ہے اس میں پورا ضابطہ ہے انسان کی زندگی کا۔ لینن والا جو ہے ایکویلٹی وہ فیل ہو گئی 75 ایئرس میں۔ کارل مارک جو تھا وہ خدا کو مانتا نہیں تھا، وہ اپنے آپ کو جو ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پہ یقین نہیں تھا۔ دنیا میں اس طرح سے جینے والے 10% دنیا میں ہیں لوگ، لیکن ان کا مشن جو ہے رشیا کا وہ فیل ہو گیا۔ ابھی بھی وہاں موجود ہیں کیتھولک اور مسلمس اور تھوڑے چند یہودی۔ تو پیس جو مساوات کے اعتبار سے لانا چاہا دنیا میں، ایکویلٹی ہیومینٹی کے لیے، وہ فیل ہوگی۔ اب اسلام کی جو 1400 سال سے لگاتار مسلسل ہے کہ انسان دنیا میں بھی خوش رہے اور اس کے بعد والی زندگی میں بھی۔ پیس والا لفظ آپ کو مہابھارت میں نہیں ملے گا، پیس والا لفظ آپ کو گیتا میں نہیں ملے گا، پیس والا لفظ آپ کو رامائن میں نہیں ملے گا، یہاں تک کہ ان کے 4 ویداس میں بھی۔ میں اس بات سے کہہ رہا ہوں جب بھی آپ کھولیں گے اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے پچھلے تاریخ کی ایک لڑائی ہوگی اس میں، اور وہ کہیں گے کہ جی باطل کو جو ہے حق مارتا ہے اس بات سے ہم لڑتے ہیں۔ نہیں، انسان اپنے نفس کو مانا ہے اللہ کے حکموں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے زندگی گزاری، 1000 سے زیادہ صحابہ ایز اٹ از یعنی 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 33 وار جیتے ہیں اور ایک جو ہے سیز فائر و امن ہوا، اس میں سمجھوتا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاریخی زندگی گزار کر دنیا میں بتائے کہ دیکھو آج بھی میرا نام لیا جا رہا ہے دنیا میں۔ حضرت کرم اللہ وجہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں علی سے ہوں، علی میرے سے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت کر دیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں نے دنیا میں حق ادا نہیں کیا۔ یہ دنیا میں رہنے والا انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انسان ہے، بشر ہے آپ، اور جو ہے ثابت کر دیے کہ ایک تاریخی زندگی اور جو ہے تعریف والی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں میں ملی ان کو۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے جو ہے خیرات کر کے یا اپنے آپ کو غنی یعنی آپ ہر ایک پر رحم و کرم کی زندگی انسانیت کو دے کر بتا دیا کہ دیکھو اسلام میں اس طرح سے چل کر تم جو ہے خود کا نام کما سکتے ہو اور جو ہے جنت پا سکتے ہو اور پھر اسلام کو روشن کر سکتے ہو، اسلام کا نام روشن کرو گے۔ اسی طرح ہمارے اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ، یہ یہودی اور نصارہ کہتے ہیں کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جبکہ 18 آیتیں اللہ کی جو ہے اتری جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، وہ عمر رضی اللہ عنہ کا اس میں قول تھا، اس میں جو ہے آپ نے اشارہ دیا تھا، اس میں جو ہے آپ نے وہ تاریخ بتائی تھی اس وقت موجود رہنے کی، کیونکہ انسانوں کے درمیان میں جو ہو رہا ہے وہ بات قرآن کہتی ہے۔ تو قرآن کے اندر 18 آیتیں ہمارے عمر رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اتری۔ اب آپ سوچیں جب صحابہ امن و امان کی زندگی دے دیے تو پھر آج کا انسان کیوں وہ امن و امان کی زندگی لینا نہیں چاہتا؟ میں کسی کو برا نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے درد ہے پاکستان کے ڈراموں میں کہتے ہیں کہ جی میں جب بھی سنتا ہوں میرا دل کھول اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں رکھا ہے کیا ہے، چلو دوسری طرف دنیا کے کسی حصے میں۔ ایک اللہ والوں نے کہا کہ مشرق والے مغرب اچھا ہے سمجھیں گے آخری وقت میں، اور مغرب والے مشرق اچھا سمجھیں گے۔ یہ بات حق ہے، میں اس واسطے آپ کو یہ نشاندہی کے طور پہ، یاد دہانی کے طور پہ بتا رہا ہوں
کہ آدمی سمجھ رہا ہے کہ مشرق کی زندگی اچھی ہے اور مغرب والا سمجھ رہا ہے کہ مغرب کی زندگی جو ہے ورس ہے. تو یہ جو آدمی کا ذہن خواہشات کے لیے جو پرواز کرنا چاہتا ہے یا کوچ کرنا چاہتا ہے یا مائگریٹ ہونا چاہتا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ کیوں ہجرت کرنا چاہتا ہے؟ وہ کیوں صبر نہیں کرنا چاہتا؟ 93 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صبر کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسین حسین یہی محرم میں جو ہے اپنی جان دے دیے، اور جو ہے شیعہ کو امن و امان کی بات سمجھ میں نہیں، وہ آج بھی روتے ہیں، ہائے میرے حسین کہتے ہیں، جبکہ شہداء زندہ ہیں، زندے کو لیے رو رہے ہیں. کس بات کی محبت ہے بھائی؟ تو انسان امن و امان کیوں نہیں سمجھ رہا؟ قرآن کیا کہتی ہے؟ اچھا اگر سے آپ بائبل لے لیں تو بائبل کے اندر آپ کو پورے اتنے گندے خیالات کے قصے ملیں گے. وہ اس کو جو 40 لوگوں نے لکھا، وہ انسان کے ذہن کے حساب سے جو ہے پلی بڑی اور وہ جو ہے لکھی گئی کتاب. قرآن واحد ہے جس میں ایک گندی بات نہیں ملے گی آپ کو. قرآن پہ چل کر صحابہ نے دکھا، آپ کو ثابت کر دیا یہ امن کا شہر ملک ہے، یہ امن کا جو ہے مذہب ہے. مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ آج دنیا کے آپ ملیشیا انڈونیشیا کو بھی تاریخ میں رکھ سکتے ہیں، وہاں بھی کوئی جو ہے تشدد والی بات نہیں ہوتی. اچھا اب انسان سوچ کیا رہا ہے دنیا کے اندر؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ نشے کی چیز ہے، سگار ہے، یہ امریکہ کے اندر کئی جگہ بیٹھ کے لوگ پیتے ہیں عمر ہو جانے کے بعد، اور اس کو فیشن کے طور پر یا رچ سمجھ کر پیتے ہیں. آپ یہ لے لیں، یہاں بھی پیتے ہیں، یہ $7 میں ملتا ہے، یہ اسکول ہے، اس میں بھی پتہ ہوتا ہے یہ نشے کا، تمباکو کی طرح. یہ نیپال سے یا انڈیا سے آیا ہے. یہ اگر آدمی کھاتا ہے تو اس کا جسم کا جو بلڈ پریشر ہے وہ تیزی سے بڑھے گا، اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا. اور یہ جو انڈیا کا گٹکا ہے، میں یہ بتا رہا ہوں خاص کر، یہ لوگ انڈیا کے آج امریکہ میں بھی پینے لگے. ٹیکسی ڈرائیور جہاں بولے وہاں پھینک دیتے ہیں اس کا یہ پیپر. ادھر آج کل دیکھ لو آ کر. تباہی کس کی ہے؟ امن کیوں نہیں چاہتا انسان؟ یہ سارے نشے کی عادتیں کیوں اپنا لیا؟ کدھر جا رہا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے؟ کیا اس کی اپنی زندگی کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا اپنے نقصان کی طرف جا رہا ہے؟ یہ نشہ کیوں کر رہا ہے؟ کیا اس کو دنیا میں سکون کیوں نہیں ملتا پھر؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہا، اس نے نماز پڑھنا ہی نہیں چاہا، اس نے جو ہے خدمت خلق کو سمجھا ہی نہیں. کہہ دیتے ہیں سب کے سب مسلمان جو ہے تشدد پسند ہے، مسلمان جو ہے آج کا بہت بدنام ہے. لیکن کیا قرآن بدنام ہے؟ کیا قرآن امن نہیں کہتی؟ کیا اسلام کا نام پیس نہیں؟ وہ کیوں نہیں دیکھنا چاہتا پھر ایک غیر بھی؟ اچھا اب جب مسلمان خود اسلام سے بیزار ہے، اپنے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے، تو پھر تو جا کے کیا کرے گا؟ یہاں آئے گا امریکہ کے اندر جو یہ نشہ کرنے کے عادی ہو گئے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی. یہاں آئے گا ایک ٹیکسی ڈرائیور دوسری ٹیکسی کو کراس کرنے کے اندر کتنے کے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ اس کو جو ہے وہاں پیسنجر نظر آتا ہے، وہ جو اوور ٹیک کرتا ہے. یہاں کا مسلمان وہ ہے. میں پرسوں رویا اپنے اندر انیس ہمارے اویس خانی کی طرح. آپ کسی کو ہنسا ہوا دیکھتے روتے، جہنم کی تم کو حقیقت نہیں معلوم کہ آپ بے تاشا روتے تھے. اویس خانی آج کیوں نام لے رہا ہوں میں ان کا؟ کیونکہ میں جمعہ کے دن جا رہا تھا، ہر جگہ جو ہے فروٹ جو ہے ایک کارٹ لگا ہوا ہے، اس پہ ٹھہرا ہوا ہے مسلمان، اور جمعہ بھول گیا. کینڈی سٹور ہے، جمعہ بھول گیا. آپ جا کے دیکھ لیں کینڈی سٹور ہم پورے نیوز اسٹینڈس پورے اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، گیس اسٹیشن مسلمانوں کے ہاتھوں میں، ٹیکسی مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے. آپ جو ہے پیزا کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں، پورے کاروبار میں عربی بھی چھائے ہوئے. عربی بھی جو ہے اپنی جو ہے تھوڑا سا وقت نکال کے جمعہ کو نہیں آنا چاہتا. اگر جمعہ کو آ جائے، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ نیو یارک کی جس طرح سے محمد علی روڈ بھر جاتی ہے رمضان کے دنوں میں، یا عید کے وقت میں گلیاں بھر جاتی ہیں بامبے میں، اس طرح سے آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں. یا پھر چار مینار کے پاس جیسا رمضان کی عید کو دیکھ سکتے ہیں، ویسا نظارہ دیکھ سکتے ہیں صرف جمعہ کے دن. اتنا مسلمان موجود ہے آج امریکہ کے اندر. امن و امان کیوں نہیں چاہتا مسلمان؟ اب میں انڈیا کی وہ بات بتاؤں جو حیدرآباد دکن کی ہے. کیوں نوجوان آیت الکرسی پڑھ کر نہیں نکلتا؟ اپنی حفاظت کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ ابھی میرا ایک بھانجا انتقال کرا آج ہی ایکسیڈنٹ سے. کیوں نہیں پڑھا وہ آیت الکرسی؟ کیوں نہیں پڑھا اپنی حفاظت کے لیے؟ اظہار کیوں نہیں مان لیا؟ اس طرح سے ایک میرا دوست تھا ربانی، وہ بھی یہی حیدرآباد میں اسکوٹر سے گر کے مر گیا. میرے ایک سراج بھائی تھے جو میرے دوست کے خاص بڑے بھائی، انہوں بھی اسکوٹر سے گر کے مر گئے. اور جو ہے ابھی حال میں ایک ہمارے حیدرآباد میں ایک نوجوان انجینئر، وہ بھی آن دی اسپاٹ
مر گیا ایکسیڈنٹ سے. اور ایک ایسی بھی جانتا ہوں جو درگاہ کو جا رہی تھی زیارت کے لیے 8-10 مسلم کار میں, وہ آن دی اسپاٹ مر گئے ایکسیڈنٹ سے. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں امن نہیں چاہتا؟ یہ امن ہے اللہ کی طرف سے, اگر وہ اسلام کو سمجھ کر جیتا ہے تو یہ پیس ہے اللہ کی طرف سے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندگی تم کو دی. اے مسلمان, تم دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیاب ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نشہ کر لوں گا اور جی لوں گا, آخرت کے اندر تمہارا جو ہے حصہ بہت کم رہے گا. اگر تم سمجھتے ہو میں خدمت خلق کو بھول کے دنیا میں جیوں گا, تمہارے کو جو ہے اللہ تعالیٰ برابر پوچھے گا کہ تو پیسہ کمایا کدھر کمایا, تو جو ہے حیات دیا کدھر گئی, تجھ کو علم دیا کدھر گیا. یہ ساری باتیں اللہ بغیر پوچھے نہیں چھوڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ کیوں بولا اللہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ؟ کیوں بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہاری نیکی کا بدلہ میں برابر تم کو دوں گا حشر کے میدان, اور تمہاری بدی کا برابر پوچھوں گا. ان اللہ, میں بتاتا ہوں, ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان بہت ہی جو ہے ناشکرا ہے, اور وہ جانتا بھی ہے. آج میں اگر کہوں کہ سگریٹ مت پیو, کوئی چھوڑے گا؟ اسلام کی بات رکھو, کوئی رکھے گا؟ یہ تو میرا رونا ہے, میرا رونا چلتا رہے گا میری حیات تک. اگر علم پاتے ہو میری طرف سے, تم کو میں ہر ویڈیو میں ایسی باتیں دے رہا ہوں جو تم کو گمراہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہاتھ میں قرآن رکھ لو, ایک ہاتھ میں میرے حدیث کی کتاب رکھ لو, تم کبھی گمراہ نہیں ہو انشاءاللہ. آج اتنا برا وقت چل رہا ہے لیکن آج بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے, آج بھی تم جو اللہ کی جو نشانیاں پاؤ گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر.